خدیجہ کو وہ مرتبہ حق نے بخشا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واولیاء الکاملین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور یہ دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہے، کیونکہ 10 رمضان المبارک مسلمانوں کی امی جان سیدہ کائنات، مجسمہ حسن و اخلاق، پیکر جود و صفا، رہبر صدق و وفا، سلطانہ عقل و دانش، ام المومنین بالاول، طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ منسوب ہے۔ تو ناظرین، آج میں مسلمانوں کی پہلی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ وہ اسلام سے پہلے کیا تھیں، اسلام کے بعد کیا تھیں، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے حضرات اور ناظرین، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج 10 رمضان المبارک تمام مسلمانوں کی امی جان کا یوم وصال ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمام ناظرین سے التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ آج بہت سارا اثار ثواب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب میں آتا ہوں سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی طرف۔ تو عام الحزن یعنی عام الحزن سے 25 سال پہلے آپ سلام اللہ علیہا دنیا میں چلوائے گر ہوئیں۔ آپ کے والد محترم نے آپ کا نام خدیجہ رکھا۔ آپ بچپن سے ہی ایک نیک، اعلیٰ اخلاق، خوبصورت، اچھے اخلاق کی مالکہ تھیں، اسی لیے لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اور آپ سلام اللہ علیہا نے زمانہ جاہلیت سے ہی بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ آپ ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مالدار خاتون تھیں، جس کی وجہ سے آپ نے تجارت کا شعبہ اختیار کیا اور اپنا مال ملک شام اور دوسرے ممالک میں آپ سلام اللہ علیہا فروخت کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے آپ سلام اللہ علیہا کے 2 شوہر تھے، اور دونوں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سلام اللہ علیہا کو 3 اولادیں عطا فرمائیں، جو بعد میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں تشریف فرما ہوئی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو عرب کے بہت سے مالدار اور امیر لوگوں نے پیام نکاح بھیجا، لیکن آپ سلام اللہ علیہا وہ نکاح پیام قبول نہ فرماتی، انکار کرتے تھی، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا کو ایک خوبصورت اخلاق، نیک سیرت، خوب سیرت، غریب پرور، رحم دل شخص کی تلاش تھی، اور آپ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو نیک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ اور آپ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا۔ ایک دن آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے ایک غلام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا اور اپنے غلام کو کہا کہ آپ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے عرض کریں کہ اے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
آپ ہمارا مال لے کر دوسرے ممالک میں جائیں، یعنی مال تجارت جو تھا وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ دوسرے ملک میں بھیج رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام غریب پرور، اس کے بعد یتیموں کے مولا، یتیموں کی کفالت کرنے والے، غلاموں کی کفالت کرنے والے، تو حضور علیہ السلام نے اس غلام کی جو درخواست تھی، عرض تھی، اس کو قبول فرما لیا، اور مالک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر دوسرے ملک چلے گئے۔ جب دوسرے ملک روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس سے جو منافع ہوگا، اس میں جو آپ کا حصہ ہوگا وہ ہم آپ کو بھی دیں گے۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام مال تجارت فروخت کر کے جب واپس آئے تو برکت زیادہ ہوئی اور منافع بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہوا۔ تو چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے غلام سے دریافت کیا کہ راستے میں کوئی ایسا عجیب و غریب کوئی واقعہ ہوا ہو تو مجھے بتاؤ، کہ جو کہ پہلے سے زیادہ منافع بھی ہوا، پہلے سے زیادہ برکت بھی ہوئی۔ تو غلام نے تمام واقعات جب بتاتے گئے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وہ تمام واقعات سنے، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پہلے سے زیادہ گھر کر گئی۔ شیخ المحققین رحمت اللہ تعالی علیہ مدراج النبوہ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ایک خواب دیکھا۔ آپ سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ آسمان کا سورج ان کے گھر آ گیا ہے، ان کے گھر تشریف فرما ہو گیا ہے، اور اس سورج کا نور، اس سورج کی چمک، اس سورج کی روشنی تمام کائنات پر چھا رہی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا نے ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چچا کے بیٹے تھے، ان سے اس بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ پہلی کتابیں جو آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں اور جو پہلے صحیفے نازل ہو چکے تھے ان سب کے عالم تھے، ان سب کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ خوشخبری دی اور ان کے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ آپ کا نکاح آخری نبی الزماں سے ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چچا کو پیام نکاح دے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چچا سے ملاقات کی اور آپ سلام اللہ علیہا کے چچا نے حضور علیہ السلام کو پیام نکاح بھیجا اور بتایا کہ ایسے حضرت خدیجہ آپ سے نکاح فرمانا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خدیجہ کی جانب سے ان کے چچا بات کریں گے تو میری جانب سے بھی میرے چچا بات کریں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ ان کو اس بارے میں بتایا، ان سے اس بارے میں بات کی۔ تو پھر وقت مقرر ہوا، دن مقرر ہوا، نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی۔ ادھر حضور علیہ السلام کی جانب سے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، وہاں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے ان کے چچا نے خطبہ نکاح پڑھا، پھر نکاح ہوا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے کفار مشرکین حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے، رنج پہنچاتے، مصیبتیں دیتے، اذیتیں دیتے۔ جب حضور علیہ السلام گھر تشریف لے کر آتے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسے احسن طریقے سے، ایسے خوبصورت طریقے سے اور اس ادا سے ان کا استقبال فرماتی کہ حضور علیہ السلام تمام پریشانیاں، تمام رنج و مصیبتیں بھول جاتے۔ پھر وقت گزرتا گیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لانا شروع ہو گئے۔
اس بات کا ذکر حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا. انہیں بتایا کہ میری بارگاہ میں جبریل امی تشریف لے کر آتے ہیں. عمدۃ القاری کے اندر حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں پہلی وحی کے متعلق کہ حضرت خدیجہ نے خود شام کا سفر کیا اور وہاں ابو ہریرہ راہب سے ملاقات کی اور ان سے سوال کیا کہ جبریل امی کون ہیں. جب ابو ہریرہ راہب نے جبریل امی کا نام سنا وہ چونک گئے. انہوں نے پوچھا یا سیدۃ القریش انا لقد الحدل اسم، اے مکہ کی سردارنی، اے قریش کی سردارنی، پہلے آپ یہ تو بتائیں آپ کو یہ نام کس نے بتایا، آپ نے اس میں گرامی کہاں سے سنا؟ حضرت خدیجہ نے کہا میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ بتائیں جبریل امی کون ہیں. تو اس راہب نے بتایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام رسولوں، انبیاء، فرشتوں تک پہنچاتا ہے، اور شیطان نہ اس جیسا نام رکھ سکتا ہے، نہ اس جیسا لباس اوڑھ سکتا ہے، نہ اس جیسا چہرہ لا سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی بات کر سکتا ہے. پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس راہب کو تمام واقعات جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہے تھے ان کے بارے میں بتایا. تو اس راہب نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو آخری نبی الزمان کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ مبارکباد دی کہ آپ آخری نبی کی زوجہ ہیں، اور پھر ان کو وہاں سے روانہ کیا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب مکہ واپس آئیں حضور علیہ السلام کو اس راہب کی تمام باتیں بتا دیں اور پھر فرمایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے اور اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تقریباً 25 سال تک حضور علیہ السلام کے حرم مبارک میں رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے تمام اولادیں حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے عطا فرمائیں. جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وقت وصال آیا حضور علیہ السلام انتہائی دکھی ہو گئے. انسان دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک عمر کسی شخص کے ساتھ گزاری ہو، اس کا دکھ سکھ کا ساتھی ہو، اور پھر اچانک اس سے بچھڑنے لگے، انسان دکھی ہو جاتا ہے، دکھ آ جاتا ہے. اسی طرح جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وقت وصال آیا تو حضور علیہ السلام بھی دکھی ہو گئے، ان کو بھی دکھ ہوا. اور اسی سال کو اسی لیے حضرت علیہ السلام نے عام الحزن، کیونکہ اس سال ایک تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، اور پھر اسی سال حضرت علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کا بھی اسی سال انتقال ہوا. اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا. خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وقت وصال آیا، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. جنازہ نہیں ہوا کیونکہ اس وقت جنازے کا حکم نہیں تھا. اچھا حضرات و ناظرین، اس میں ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، ان کا نکاح ہوا. جب اعلان نبوت ہوا حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 55 سال تھی. غار حرا کا وہ پہاڑ
اور وہ راستہ پہاڑوں سے گزرتا ہوا اوپر جانا، پھر کھانا لے کر جانا۔ آج کل تو روڈ نکل آئی، سیڑھیاں بن گئی، لیکن اس وقت وہ تپتے ہوئے پتھر، وہ تپتے ہوئے پہاڑ، وہ روز کا معمول، اور ادھیڑ عمر 55 سال کی عمر میں وہ روز کا اوپر اور نیچے کھانا لے کر جانا، کھانا لے کر آنا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حضور علیہ السلام سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام غریبوں کو نوازنے والے، ساری کائنات کو نوازنے والے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کیسے نہ نوازتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر پہاڑ پر چڑھ رہی تھیں کہ جبریل امی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے لاڈلے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابھی کچھ ہی دیر بعد جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر تشریف فرما ہوں گی آپ کے پاس، تو انہیں کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی جبریل امین کا بھی سلام کہیے گا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس شخص سے محبت کرتا ہے، اس پر اللہ اس کو فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ساری زندگی حضور علیہ السلام کی نوکری کی۔ جب وقت رحلت آیا، وقت وصال آیا، تو آپ سلام اللہ علیہا رونے لگے، اور روتے روتے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، اے میرے سر کے تاج، میں ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن خدمت کا حق ادا نہ کر سکی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دیجئے گا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرما دیجئے گا۔ اللہ کے لاڈلے محبوب رحم دل ہیں، وہ تو ساری کائنات کو نوازنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم غلطی کی بات کرتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھی میری بیوی بنایا، روز محشر بھی میری بیوی بنائے گا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور سے التجا فرمائی، مجھے چادر رحمت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں مرنے لگی ہوں، میرا وقت رحلت آیا ہے، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی گناہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، اس لیے آپ مجھے چادر رحمت عطا فرمائیں اور اسی چادر رحمت سے مجھے کفن دیا جائے۔ میں ایک راہ سے گزر رہا تھا، وہاں پر بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، بینر پہ لکھا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورتوں کے حقوق مساوی۔ آج کی عورت اپنے حقوق کے لیے آج تک جنگ لڑ رہی ہے، وہ برقعے کو، وہ پردے کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ وہ شاید یہ بھول گئی ہے یا اسے معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو عورت کو آبرو بخشی ہے۔ وہ عورت جس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جس کے ساتھ جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے اس عورت کو عزت، غیرت اور جنت بنا دیا۔ وہ عورت، اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن مغربی لوگوں کے پیچھے ہم آج بھاگ رہے ہیں، وہ مغربی لوگ عورت کو یا اپنی بیوی کو کتیا کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن اس عورت کو یہ معلوم نہیں کہ جس پردے سے وہ دور بھاگتی ہے، وہی پردہ اس کی عزت کا محافظ ہے۔ مرد و عورت مرد تو عورت کو عورت سمجھنے کے قابل ہی نہ تھا، مرد تو عورت کو عورت سمجھتا ہی نہ تھا۔ عورت پیدا ہوتے ہی اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صدقے اس عورت کو ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو عزت، پردہ، حیا اور نماز کی تلقین عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ام المومنین اور صحابیات کرام کی زندگی کے متعلق پڑھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر